پیارے حضور، آج کل لوگ قرض لے کر گھر کی اور کاروبار کی اشیاء خریدتے ہیں، جیسے کہ گاڑی، فرنیچر اور دیگر سامان وغیرہ۔ اسی طرح کچھ احمدی احباب بطور فائنانس بروکر اس طرح کے قرض دلانے کا کاروبار کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں طریق جائز ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس طرح کے قرض خرید کے تو اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہی ہے نا. پھر قرضے میں انسان فوت ہو جاتا ہے، قرضے میں مر جاتا ہے. قرضہ تو اترتا کوئی نہیں، جب جاتا ہے تو کریڈٹ کارڈ کا ایک نمبر چھوڑ کے جاتا ہے. سوائے اس کے اللہ تعالیٰ نے تو بھوکا مر رہا ہو انسان، وہاں اجازت دی کہ تم سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، مردار بھی کھا لیتے ہو بعض دفعہ. لیکن جب ایسی حالت نہیں ہے تو صرف یہ کہ فلاں میرا دوست اس کے پاس نئی کار ہے تو میں قرض لے کے نئی کار خرید لوں، تو وہ چیز بالکل غلط ہے. یا یہ ہے کہ اس کے گھر میں فرنیچر آیا ہے، نیا صوفہ سیٹ لے کے آیا، نیا بیڈ لے کے آیا، نئی ڈائننگ ٹیبل لے کے آیا، اور بڑی لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں تو میں بھی لوں. بیوی کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں لے سکتے، تم بھی تو آخر بینک سے قرض لے کے لے سکتے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ غلط ہے، اور پھر انسان اسی طرح قرضے میں ڈوبتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے سوائے اس کے کہ کچھ جائز ضرورت ہے، اس کے علاوہ اس طرح کے قرض جائز نہیں. ہاں اگر انسان ایک مثلاً گھر اس کا اپنا نہیں ہے، کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے، وہ کرایہ دے رہا ہے اس گھر کا، اور بینک سے لون لے کے وہ گھر خریدتا ہے، اور کیونکہ وہ پیمنٹ نہیں کر رہا ہوتا اس لیے وہ بینک والے کہتے ہیں اچھا اس مکان کی اگر اتنے عرصے میں تم پیمنٹ کرو گے یہ قیمت ہوگی، تو وہ جو اپنے کرائے کی رقم ہے وہ اس کو مورگیج کے طور پہ ادا کر دیتا ہے. تو اس میں یہ جائز ایک ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، تو اس میں وہ ادا کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کسی سستی کار سے یا سستے فرنیچر سے گزارا ہو سکتا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ بلا وجہ اپنے وہ قرضے میں ڈالنے کی اور پھر سود پہ قرضہ دینا. تو ان چیزوں کے لیے سود تو ویسے ہی اس طرح حرام ہے، اس کے بغیر گزارا بھی ہو جاتا ہے. گھر میں یہ ہے کہ آپ کرایہ بینک کو دے رہے ہیں قیمت لگانے کی وجہ سے، گو ایک لحاظ سے یہ بھی جائز ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے مثلاً کہ اگر کوئی شخص قیمت مقرر کرتا ہے کسی چیز کی اتنی اور کہتا ہے اگر تم اتنے مہینے کے بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت اتنی ہوگی، وہ اس حد تک جائز ہے. لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ضرورت کیا ہے. اگر صرف دنیا دکھاوے کی ضرورت ہے تو ناجائز ہے، اگر گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہے تو پھر وہ جائز بن جاتی ہے. اس لیے آج کل کا جو سسٹم ہے بینکنگ کا وہ بھی اتنا اپسیٹ ہو گیا ہوا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی زیر و زبر ہوا ہوا ہے، اس کو نئے اجتہاد کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پھر وہی بات کہ دنیاوی خواہشات اگر مقدم ہو رہی ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا تھا اپنی پریفرنس کو دیکھنا ہوگا، تو پھر وہ غلط بن جاتی چیز. اگر ضروریات ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ جائز ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. پچھلی دفعہ ایک سوال ہوا تھا کہ یہ جو بینک سے لون لیتے ہیں یا بینکنگ سسٹم ہے یا بروکریج وغیرہ ہے یہ جائز ہے کہ نہیں. اس کا جواب تو میں نے دیا تھا، لیکن جو نیوز میں کچھ جواب آیا تھا آخری حصے کا نہیں آیا تھا، اس لیے کہ مجھے کچھ خود بھی اس پہ تسلی نہیں تھی. میں کہا مزید تحقیق ہو جائے. اور بعض لوگوں نے لکھا بھی کہ اچھا اگر یہ بروکریج اس طرح بنا ہے تو پھر ہم ختم کر دیتے ہیں بزنس. اچھا اخلاص دکھایا انہوں نے. تو بہرحال اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کمیشن لینے والی جو بات ہے اس میں کیونکہ ڈائریکٹ آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے تو اس لیے یہ جائز ہے. کمیشن لے رہے ہیں، یہ لینا جائز ہے، اور اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی جائز فرمایا ہے. مثلاً جو منی ایکسچینج والے ہیں وہ بھی جو زائد کمیشن لیتے ہیں وہ بھی حضرت مسیح نے فرمایا جائز ہے، یہ سود نہیں ہے. اسی طرح ایسا کوئی بھی کاروبار جس میں ڈائریکٹلی آپ انوالو نہیں ہیں سود میں، وہ سود نہیں ہے. باقی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ بالکل اپسیٹ ہو چکا ہے، زیر و زبر ہو چکا ہے، نئے اجتہاد کی ضرورت ہے. اگر اس طرح باریکی میں جا کے دیکھنے لگیں تو پھر بینک کی نوکری بھی جائز نہیں ہو سکتی. پھر آج کل جو ساری انڈسٹری ہے، سارے کاروبار ہیں، وہ سارے جس اکنامک سسٹم پہ چل رہے ہیں وہ سارا ہی انٹرسٹ بیسڈ ہے. تو پھر آپ کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، پھر آپ کو پتے باندھ کے پھرنا پڑے گا یہاں کے پرانے لوگوں کی طرح. کہ حضرت خلیفہ ثانی سے
کسی نے سوال کیا کہ میں ایک سردار صاحب کے ہاں ملازمت کرتا ہوں جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود پہ پیسے دیتا ہے اور اس کا حساب کتاب میں رکھتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نوکری کر رہے ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بروکریج والا جو کمیشن ایجنٹ کا سوال ہے نا، یہ جائز ہے۔ اگر سود آپ وصول کر رہے ہیں کسی سے، وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیا میں صرف آسٹریلیا میں نہیں، ہر جگہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کمیشن ایجنٹ والا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی سروس کا ایک محنت لے رہے ہیں۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، ان کو چاہیے ہوتا ہے لون، اور جو ایجنسیاں لون دینے والی لینڈنگ ایجنسیاں وہ کرتی نہیں، تو بیچ میں جو بروکر ہے وہ ان کے لیے کام کروا دیتا ہے، اس پہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، تو اگر اس کی فیس 100 روپے ہے یا 100 پاؤنڈ ہے یا $100 ہے تو 500 یا $1000 لیتا ہے، تو وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہاں مدد کے لیے جو آپ نے فیس مقرر کی ہوئی ہے وہی رکھیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی مجبور آدمی دیکھا تو اس سے ایکسٹرا چارج کرنا شروع کر دیا۔ ادروائز یہ جائز ہے کام بروکر کا، ٹھیک ہے؟ جس نے سوال کیا تھا اس کو بھی بتا دیں۔ جی حضور، بہتر ہے۔